بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ رب وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف عنوانات اور موضوعات کے تحت اللہ رب العزت کی آیات کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 5ویں نشست ہے جو متبعین وحی کے مالی امور اور معاشی معاملات ہیں، ان کی جو شخصیت ہوتی ہے، نفسیات ہوتی ہیں، جو ان کی روش ہوتی ہے، اس موضوع سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے 4 نشستیں اس موضوع پر ہو چکی ہیں۔ آخری نشست میں، چوتھی نشست میں سورۃ النور کی آیت نمبر 33 کا حوالہ تھا۔ یہ اگلی جو آیت ہے اس نشست میں وہ سورۃ الحشر کی آیات 6 سے لے کر 10 تک ہیں۔ جو اس سے پہلے اس سے پچھلی نشست میں انفال سے متعلق اللہ رب کریم کا جو حکم ہے کہ اس کی تقسیم کے اس کا حقدار کون ہے، جو اس کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے، اس کا بیان تھا کہ اور پھر اس کے بعد سورۃ النور کی 33 نمبر آیت تھی جس میں کہ تمہارے غلاموں میں سے جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ آزاد زندگی گزار سکیں، ان میں اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ اپنے طور پر کاروبار وغیرہ کر سکیں اور اپنی ذمہ داریاں فرائض ان سے آگاہ ہوں، ایک بھرپور آزاد زندگی گزار سکتے ہیں، تو ان کو تم موقع دو اور جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے ان کو دو تاکہ وہ اپنے معاشی بندوبست کر سکیں۔ یہ اس زمانے میں پہلے بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ اس دور میں تو غلامی ابتدائی اور راش فارم میں تھی، خام شکل میں، ابتدائی شکل میں تھی کہ آدمیوں کو خرید و فروخت ہوتی تھی انسانوں کی، اور ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا، یا پھر جنگی قیدیوں میں سے، یا پھر جو پیدائشی طور پر ان کو غلام قرار دیا جاتا تھا اگر وہ غلاموں کی اولاد میں سے ہوتے۔ تو بالکل اس طرح آج کے جدید دور میں یہ جو ملازمتیں ہیں، یہ جو ملازم ہونا ہے، یہ بھی جدید دور کی غلامی ہے۔ اس میں بھی ایک سرمایہ دار ہے اور جو زر پرست ہے، کیپٹلسٹ ہے، مترفین میں سے، قارونوں میں سے، اس نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، معاشی غلام۔ اس دور میں بھی نوعیت سماجی بھی تھی، معاشی بھی تھی، اور آج غلامی اس حد تک راسخ ہو چکی ہے کہ اس کو غلامی سمجھا ہی نہیں جاتا، کہ وہ ایک سرمایہ دار ہوتا ہے، وہ ہزارہ لوگوں کو اس نے غلام بنا رکھا ہوتا ہے، معاشی غلامی میں جکڑ رکھا ہوتا ہے کہ وہ، اور دنیا کے کئی کونوں میں اس کے بزنسز ہوتے ہیں جن کے چلانے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو آمدن ہے، جو کمائی ہوتی ہے، جو منافع ہوتا ہے، اس کا بڑا حصہ وہ سرمایہ دار لے جاتا ہے، اور اس کا معمولی حصہ ان غلاموں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس غلامی کی جس طرح اس دور میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو غلامی کو مختلف طریقوں سے، غلامی کا ایک راستہ روکا اللہ رب کریم نے، اس کا سدباب کیا، اس کی جڑ کاٹی، اور مختلف طریقوں سے ان غلاموں کو معاشرے میں اس طرح ضم کیا کہ وہ غلامی سے نکل سکے۔ آج کے دور میں بھی انشاءاللہ العزیز اللہ وحدہ لا شریک کی جو وحی ہے قرآن مبین، اس کی بنیادوں پر جو معاشی سسٹم، جس کا کہ پچھلی نشستوں میں ایک خد و خوان اور ایک نقشہ واضح کیا گیا ہے، اس میں بھی غلامی کی تمام شکلوں سے نو انسانی کی گردنیں چھڑائی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اس میں جو پہلا اقدام ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ
کسی بھی بزنس کو، کسی انڈسٹری کو، کسی کارخانے کو، کسی پیداواری یونٹ کو، یا یہ زمین پر وہ انہوں نے آباد کاری کی ہوئی ہے یا مزارعین ہیں، جو بھی کام کوئی لوگ کر رہے ہیں، چند لوگ ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، ان کے انشاءاللہ نذیر جو آمدن ہوگی، جو ان کا منافع ہوگا، وہ کسی ایک فرد کو نہیں جائے گا جو سرمایہ دار ہو، بلکہ ان کے منافع کے وہی لوگ حقدار ہوں گے، انہی کی بنیادی ضروریات پوری ہوں گی انشاءاللہ عزیز، بنیادی انسانی ضروریات جو لوگ وہ کام کر رہے ہوں گے۔ یہ تمام طرح کے بزنسز میں جو مومنین ہوں گے وہ یہی روش اپنائیں گے کہ وہ کبھی بھی دوسروں کی محنت خود ہضم نہیں کرنا چاہیں گے، خود ہڑپ نہیں کرنا چاہیں گے، بلکہ وہ خود محنت کریں گے، اور اپنی محنت کی کمائی میں سے بھی وہ تو ضرورت مندوں کو اپنی ضرورت سے زائد ان کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ ضرورت مندوں کو دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں، تو وہ پھر کسی دوسرے کی کمائی کو کس طرح ہڑپ کر سکتے ہیں؟ یہ جو دوسروں کی کمائی کھانے والی ذہنیت ہے، یہ صرف مترفین اور قارونوں کی ہوتی ہے۔ سورۃ الحشر کی آیات نمبر 6 سے لے کر 10 تک، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ اور یہ آیات آگے جاری ہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم۔ اور یہ آیات آگے چلتی ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور آگے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الحشر کی آیات 6 سے لے کر 10 تک ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور آخر میں إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ تک ہیں یہ آیات۔ مفہوم ان کا یہ ہے کہ جس طرح پچھلی نشست میں انفال سے متعلق اللہ رب کریم نے جو ہدایت اور رہنمائی دی ہے کہ جو انفال ہے، یعنی ایسا مال جو ایک اضافی طور پر، نفل کا بنیادی معنی ہی اضافی ہیں، اضافی طور پر ملے، اس میں جو زمین کے خزانے شامل ہو سکتے ہیں، معدنیات شامل ہو سکتی ہیں، اور دیگر جو چیزیں ہیں اللہ رب کریم کی پیدا کردہ، وہ ساری چیزیں جو ذرائع رزق ہیں، جو ذرائع پیداوار ہیں، اللہ کے خزانے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جو تحفے تحائف وغیرہ یا کسی طریقے سے ایسے اضافی کوئی آمدنی ہو یا کوئی چیز مل جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا تھا یہ اللہ اور رسول کے لیے ہیں، للہ و رسول، یعنی وہ اس جو اقامت دین کا جو سٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے، جو حکومتی نظام ہے، کیونکہ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے اس میں کچھ عاملین ہوتے ہیں جو لوگ اپنے تمام مصروفیتوں کو اور تمام جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان سے بری و ذمہ ہو کر، ان کو چھوڑ کر وہ صرف اور صرف جو معاشرے کے اجتماعی امور چلا رہے ہوتے ہیں، تو یقینی طور پر ان کے لیے بھی، ان کی بھی وہی بنیادی انسانی ضروریات ہوتی ہیں۔ وہ جو حکومتی اہلکار ہوتے ہیں، وہ تو کوئی بھی مومن اپنے لیے وہ سمیٹنا، مال جمع کرتے رہنا، بڑھاتے جانا یہ نہیں چاہتا اور چاہ بھی نہیں سکتا۔ تو جو حکومتی اہلکار ہیں وہ تو خصوصی طور پر ان کے تو چونکہ جو شب و روز ہیں وہ منفعت عامہ کے لیے وقف ہوتے ہیں، وہ حکومتی جو امور ہیں ان کو چلانے والے ہوتے ہیں،
تو ان کی بھی بنیادی انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو انفاد ہے وہ جو ایسے اضافی آمدنی ہوتی ہے کسی بھی ذریعے سے، تو وہ انہی حکومتی اہلکاروں کے اوپر خرچ ہوتی ہے۔ اس کو آپ وظیفہ کا نام دے سکتے ہیں۔ وہ وظائف ہوتے ہیں جو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو مال فے اس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی غنیمت کا، اس سے پہلے بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ غنیمت کا الگ تذکرہ ہے قرآن کریم میں، کہ جو دشمنوں سے جنگ کے دوران جو مال متاع اور اسباب دشمنوں کا چھوڑا ہوا مل جاتا ہے، وہ دشمن شکست کھا جاتے ہیں، تو وہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں جنگ میں، یا ان سے جو قبضے میں لیا جاتا ہے، وہ اس میں کچھ بھی اسباب ہو سکتے ہیں، تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کا الگ سے قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اس کی تقسیم کے حوالے سے۔ یہ ایک اور جو اللہ رب العزت نے ایک مال فیض سے متعلق وما افاء اللہ علی رسولہ، مال فے کی جو تقسیم ہے اس سے متعلق ہے، اور اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ مال فے ہوتا کیا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، کہ جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، اور جو یعنی رسول علیہ السلام کو دیا ہے، اور ہر دور میں یہ صرف اس عہد کے لیے نہیں تھا، کسی بھی دور میں جو کچھ اسلامی نظام جو اللہ و رسول کی حکومت ہوگی، اس کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ اللہ و رسول کی حکومت صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی یا آپ علیہ السلام کی ذات کی حد تک نہیں تھی۔ اللہ و رسول کی حکومت قیامت تک باقی رہنے کے لیے اللہ رب کریم نے یہ ہدایت نازل کی ہے قرآن کریم، اور اسی کتاب اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہی اللہ و رسول کی حکومت تشکیل پانی ہے۔ اور یہ جو رسول علیہ السلام کی جو اطاعت کے نام پر یہ جو احادیث، روایات، سنت اور دیگر جو کتابیں ہیں، جو اعمال ہیں، ان کو جو اختیار کیا جاتا ہے، وہ شرک ہے، وہ انداد اللہ کے ساتھ اور شریک بنا دینا ہے، انداد اللہ گڑھنے ہیں، تو وہ قرآن مجید میں اس کا تصور نہیں ہے۔ مومنین اجتماعی طور پر قرآن کریم کی وحی کا جو اتباع کر رہے ہوتے ہیں ہر دور میں، وہ وہی اللہ اور رسول کی حکومت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جو عصر حاضر میں یا بعد میں جتنے بھی نوع انسانی قیامت تک ایک سلسلہ اللہ رب کریم کی مشیت اور اس کے اذن کے مطابق چلنا ہے، تو جو بھی ایسے ذرائع کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں جن کی ابھی کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، کوئی ایسے نئے خزانے، کوئی ایسے رزق کے ذرائع، پیداوار کے ذرائع، کوئی بھی اللہ رب کریم کے سب بے شمار لامحدود بے انتہا خزانے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی کسی دور میں بھی مومنین کو اللہ رب کریم ان سے بہرہ مند کر سکتا ہے۔ تو وہ جو کچھ ملے کہ جس کے اوپر مومنین نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہوتے، یعنی وہ ان کی کسی جدوجہد کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ ان کو از خود بن جاتے ہیں، تو اللہ رب کریم اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، کہ جو کچھ اللہ اپنے رسول کو ان بستیوں والوں میں سے دیتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، فللہ وللرسول۔ یہاں سے پہلے اس چیز کی وضاحت آپ دیکھ لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، صمد اور غنی ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے جن کے ہم انسان ہیں۔ وہ لیس کمثلہ شیء ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں، اور ہم اس کو اس کی اللہ وحدہ لا شریک کا جو وجود ہے، جو اس کی ذات ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ تو کیا وہ اس طرح کی مادی چیزوں کا محتاج ہے کہ وہ اللہ کے لیے رسول علیہ السلام، خود محمد رسول اللہ علیہ السلام اور تمام مومنین اور قیامت تک آنے والے جو تمام مومنین ہوں گے، وہ تو بشر ہیں، وہ تو ان مادی چیزوں کے ان کو احتیاج ہے،
کھانا پینا، ہوا پانی، خوراک، سب کچھ یہ ضرورتیں ہیں انہوں نے تو یہ ضرورتیں پوری کرنی ہیں، یعنی مادی اشیاء سے. تو پھر یہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کیوں کہا ہے کہ فننا ہے ون رسول، اللہ اور رسول کے لیے ہیں. تو یقینی طور پر اللہ وحدہ لا شریک سے کہ جو جہاں پر استعمال ہوئی ہے اصطلاح اللہ اور رسول، وہ طبی طور پر اللہ وحدہ لا شریک ان چیزوں کا ضرورت مند اور احتیاج مند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے. جبکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام یا قیامت تک آنے والے جو تمام لوگ ہیں نو انسانی، یا اس سے پہلے کے جتنے بھی انسان تھے، وہ ان چیزوں کے محتاج ہیں. وہ ان کی جو بشری تقاضے ہیں وہ انہی چیزوں کے ذریعے پورے ہونے. تو یہ جو اللہ و رسول کی اصطلاح ہے، تو اس سے صرف اور صرف یہی مفہوم ہے کہ وہ جو نظام اللہ و رسول کی جو وحی کے اتباع کے لیے ایک نظام تشکیل دیا گیا، ایک سٹرکچر ہے، ایک ڈھانچہ ہے، وہ اللہ و رسول ہے. وہ اس کی عملی شکل، اللہ و رسول کی عملی شکل وہی حکومتی نظام ہے جو کہ صرف وحی کی بنیاد پر استوار کیا گیا ہے، اور قیامت تک اس نظام کے ہی تشکیل دینے کے لیے اللہ رب کریم نے مومنین کو رہنمائی دی ہے. تو یہ وہ جو اس میں اب جہاں پھر اس چیز کو جس طرح انفال کے معاملے میں تھا، وہ جو اضافی جو خزانے، جو مال دولت، جو وسائل ہوں، تو اسی طرح یہ ایسی چیز ہے، مالف ہے، ایسے ذرائع ہیں، ایسے مال ہیں، یا اس میں ایسے خزانے بھی آپ شامل کر سکتے ہیں کہ جو بغیر کسی محنت کے جو مل جاتے ہیں. یعنی کہ ایک وہ اس میں انسانی جد و جہد نہیں ہوتی، اور یہ جتنی معدنیات ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہے، ان کی جو پروسیسنگ ہے یا ان کو جو فائن حالت میں قابل استعمال حالت میں لے کر آنا ہے، اس میں انسانی محنت اور ٹیکنالوجی اور جد و جہد شامل ہوتی ہے. لیکن ان کی جو تخلیق کرنے میں، جو ان کے موجود ہونے میں، وہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سارے نو انسانی کی فلاح کے لیے، نفع کے لیے، منفعت کے لیے خود پیدا کر دیے. اس کے پیدا کرنے میں یا ان کے حاصل کرنے میں انسان کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی اس میں. وہ تو خزانے موجود ہیں، پہلے سے وہ تخلیق ہو چکے ہیں، ان کو استعمال میں لانا ہے. تو جو استعمال میں لانا ہے اس کے لیے ایک ٹیکنالوجی، ایک پروسیسنگ، ایک محنت کی ضرورت ہے، ان کو تلاش کرنا، استعمال میں لانا. تو یہ جو سارا سٹرکچر ہوتا ہے، جو اللہ رسول کی حکومت ہوتی ہے، اس میں یہ سارا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. پہلے بھی اس چیز کو واضح کیا جا چکا ہے کہ جو قامت دین کا جو نظام ہے، جس میں وحی کی بنیاد پر سارے انسانی معاملات چلائے جا رہے ہوتے ہیں، انفرادی و اجتماعی، وہاں پر یہ اللہ کے پیدا کردہ جو خزانے ہیں، زمین سب سے پہلے ان میں شامل ہے، جہاں فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، جہاں باغات ہیں، یہ سارے ریسورسز. اسی طرح ان میں پانی ہے، ہوا ہے، اور جتنی معدنیات زمین سے نکل رہی ہیں، سمندر، دریا، سب اس میں شامل ہیں. یہ افراد کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتے. اس چیز کو بڑے اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس نقطے میں یہ جو مروجہ مذہب ہے، پہلے بھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ وہ آدمیوں کو ذاتی ملکیت کا حق دیتا ہے. یہ باطل نظام ہے، یہ آدمیوں کا گھڑا ہوا ہے. یہ اللہ رب کریم نے اسی چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو انسان کو اس کی محنت کا، لیسا للانسان الا ما سعی، اس کی محنت کا جو حق ہے وہ تو ملے گا. کوئی بھی انسان جو بھی اس میں صلاحیت ہے، ٹیکنالوجی ہے، علم و ہنر ہے، اس کو معاوضہ ملے گا. لیکن وہ ان اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہو سکتا. یہ تمام نوع انسانی کے لیے مشترکہ ہیں. جب ان کو ایک یا چند افراد اپنی ملکیت میں لے لیتے ہیں، تو پھر وہ تمام جو عاملین ہوتے ہیں، جو ورکرز ہوتے ہیں، وہاں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں، مزارعین ہیں یا جو ملازم ہیں، ان کا ناجائز استحصال کرتا ہے وہ شخص جو ان کو اپنی ذاتی ملکیت قرار دے دیتا ہے. یہ مروجہ جو آدمیوں کا گھڑا ہوا باطل مذہب ہے، اس میں سب مذہب شامل ہیں. جو یہ ہنود کا جو مذہب ہے، ہندوؤں کا ہندو مذہب ہے، چاہے وہ عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، یا جو مسلمانوں کا مذہب ہے جس کو وہ صدیوں سے اسلام قرار دے رہے ہیں، ان سب میں یہ گنجائش ہے. اور یہ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ذاتی ملکیت میں رہیں.
اور یہ اسی وجہ سے اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام اور نوع انسانی کے استحصال کی بنیاد انہی مذاہب کے اندر ہے. ان کی جو روٹس ہیں، سرمایہ داری کی جو جڑیں ہیں انہی مذاہب کے اندر ہیں اور جمہوریت کے اندر ہیں. جبکہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی ہے قرآن کریم، یہ ان کی جڑوں کو کاٹتی ہے. سرمایہ داری کا ایک جو پلید اور نجس وجود ہے اس کو مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے اس ناپاک وجود سے پاک کرتی ہے معاشرے کو، کہ وہ رجس اور نجس وجود سرمایہ دار کا باقی ہی نہ رہے. جو مومن ہوگا تو اس کو سرمایہ دارانہ ذہنیت چھوڑنی ہوتی ہے، تب وہ مومن ہو سکتا ہے. یہ جو مروجہ مذاہب میں یہ تمام کے تمام سرمایہ دار اس میں چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں، اور وہ بظاہر مذہب پر بھی عمل پیرا ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ یہ مذہب آدمیوں کے گھڑے ہوئے ہیں. جو اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ دین اسلام ہے، اس میں تو جو پہلی ضرب ہے اور پہلا جو وار ہے وہ سرمایہ داری پر ہوتا ہے، کہ جہاں پر انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے، انسانوں کو ناجائز استحصال کیا جاتا ہے، ان کو محروم کیا جاتا ہے. ایک اقلیت کے ہاتھوں اکثریت کا جو معاشی قتل ہو رہا ہوتا ہے، اسلام سب سے پہلے اس کا راستہ روکتا ہے. پھر اس کے بعد معاشرے کے جو دیگر اصلاحی امور ہیں، جن میں عبادات ہیں اور جن میں وہ عدل و قسط ہے اور دیگر احکام ہیں، وہ تو اگلا مرحلہ ہے. ایک معاشرہ ہے، وہ اس میں افراد کا معاشی قتل ہو رہا ہے اور چند افراد معاشرے کی اکثریت کو ذبح کر رہے ہیں، ان کو محروم رکھا ہوا ہے، ان کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کی بنیادی ضرورتوں سے محروم کر کے ان کا ناجائز استحصال کر رہے ہیں. تو ایسے معاشرے میں پھر کہاں سے ان کو احکامات دیے جا سکتے ہیں عبادات کے لیے یا دیگر جو شعائر ہیں دین کے یا جو مناسک ہیں ان کے لیے ان سے تقاضا کرنا، جو ان کے اوپر ایسی سزائیں نافذ کرنا، یہ خلاف عدل ہے. پہلی جو اصلاح ہے، جب تک آپ معاشی اصلاحات نہیں کرتے، اگلے مراحل طے ہو ہی نہیں سکتے. بالکل اس طرح کہ جس طرح ایک کنویں میں کتا گرا ہوا ہے اور وہ تعفن زدہ ہے، تو اس میں سے جب تک اس کتے کو نہیں نکالا جائے گا تو اس وقت تک اس میں سے پانی کے جتنے بھی آپ ڈول ہیں وہ باہر نکالتے رہیں تو وہ تعفن ختم نہیں ہوگا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس معاشرے میں سرمایہ داری اور کیپٹلزم موجود رہے گا، اس وقت تک اس معاشرے میں اس کو اسلامی خطوط کے اوپر استوار کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ معاشرہ وحی کے پیکر میں اور کانب میں ڈال ہی نہیں سکتا کہ وہ وحی کا اتباع کر رہا ہو. تو سب سے پہلا جو کام یا مرحلہ ہوتا ہے وہ اسی سرمایہ دارانہ نظام کو جڑ سے اکھیڑنا ہوتا ہے. اور یہ جو سارے اقدامات اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے، یہ جو قرآن کریم میں بتائے ہیں انفاق، ایثار، زکوٰۃ، صدقات اور اللہ کو قرض دینا، یقرض اللہ قرضا حسنا، طعام مسکین اور نذر وغیرہ، یہ اقدامات صرف اسی وجہ سے مختلف پہلوؤں سے، مختلف سطحوں پر، مختلف زاویوں سے، حوالوں سے اسی لیے کی جاتے ہیں تاکہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کا خاتمہ ہو سکے. اور ایک بندہ ہے وہ سرمایہ دارانہ سوچ اس کے اندر سے ختم نہیں ہوتی، تو پھر اس کی یہ سارے جو اقدام ہیں، اگر وہ زکوٰۃ وغیرہ، انفاق جو ریاکاری کے طور پر، کاسمیٹک چینجز کے طور پر کر بھی رہا ہے، تو پھر اس کا جو اصل خرابی ہے، وہ جو جڑ ہے وہ موجود ہے اور وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا. تو یہ جو اللہ اور رسول کے لیے ہے، وہ جو مال فے ہے، جو کچھ بھی خزانے ہیں جو اللہ رب کریم نے جو وسائل رزق پیدا کیے ہیں، جو بنا مزد و معاوضہ بغیر محنت کے ملتے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ رکھ دی ہیں. اب تو یہ جو
جدید سائنسی ایجادات ہیں، تو ان میں تو ایسے ایسے نئے نئے یہ جو کائناتی قوتیں ہیں، جو مظاہر فطرت ہیں، ان میں نئے نئے طریقوں سے ان سے استفادہ ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا۔ ابھی تو آپ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، ابھی آپ دیکھ لیں کہ سورج کی روشنی سے کتنی شمسی توانائی پیدا کی جا رہی ہے، تو یہ بھی معنف ہے، یہ بھی اللہ رب کریم نے بغیر مزد و معاوضہ پیدا کیا ہے، سب انسانوں کی منفعت کے لیے۔ اسی طرح یہ جو ونڈ انرجی ہے، جو ہواؤں کے ذریعے یہ جو مختلف ایک پاور جنریشن ہو رہی ہے، اور بھی کئی ذریعے ہیں جو معدنیات ہیں۔ اس وقت ان معدنیات سے لوگ آشنا اور آگاہ بھی نہیں تھے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ ابھی انہوں نے جتنے یہ اللہ رب کریم کے یہ خزانے اور یہ نعمتیں دریافت کی ہیں اور ان کو استعمال میں لائے، تو یہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ انسانوں کی انفرادی ملکیت میں یا چند لوگوں کی ملکیت میں نہیں ہو سکتے۔ اس کا جو نفع ہے، وہ جو لوگ اس کے نکالنے میں اور ان چیزوں کو استعمال کرنے میں ایک انہوں نے ان میں صلاحیت ہے، علم و ہنر ہے، وہ قابلیت ہے، تو اس کا معاوضہ تو ملنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے، لیکن وہ صرف اس حد تک ہو جتنی ان کی محنت ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی اس محنت بہت تھوڑی ہو لیکن وہ ان کا ملکیت کی وجہ سے سارا فائدہ اٹھا رہے ہوں کہ وہ ان کی ملکیت میں چلے جائیں، تو یہ ایک باطل نظام ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حکومت کے علاوہ حکومت کے جو مصارف ہیں، جنہیں حکومت کے معاملات چلانے کے علاوہ یہ اللہ رب کریم نے فرمایا وَذِی قربیٰ، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، اور جو مسافر ہیں ان کے لیے ہیں۔ قرابت داروں میں بھی یہی سارے جو لوگ ہیں جو اس حوالے سے خصوصاً کہ وہ ابھی کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اس میں تمام ایسے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں جب مختلف خاندانوں میں جو اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ وہ کما سکیں، تو وہ بھی بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس طرح عصر حاضر میں جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، وہاں پر جو بچوں کی خصوصی طور پر تمام شہریوں کی اور خاص طور پر بچوں کی جو تعلیم وغیرہ ہے، ان کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اور دیگر جو ان کو حکومت کی طرف سے پروٹیکشن دی جاتی ہیں، تو جو اسلامی حکومت ہے اس کے تمام جو شہری ہوتے ہیں، یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی بنیادی انسانی ضروریات پوری کریں، اور خصوصاً بچوں کی، بوڑھوں کی جو خود کمانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ جو فے ہے، یہ اسی ضمن میں خرچ ہونا ہے۔ حکومتی معاملات سارے چلانے کے لیے جو اصلاح معاشرے کے لیے اور سارے معاشرے کی منفعت کے لیے ہوتے ہیں۔ یتیم کی پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جو معاشرے میں تنہا اور بے جار و مددگار اور بے آسرا رہ جائیں، تو یہ جتنے بھی مزدور ہیں، خصوصی طور پر جو محنت کش لوگ ہیں معاشرے میں، چاہے وہ کسی کے ملازم ہیں یا چاہے وہ خود اپنے طور پر کوئی روزگار کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ مزدور ہیں، را لیبر ہیں، تو وہ بھی یتیموں کی کیٹیگری میں ہیں، ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سرمایہ داروں نے اور یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، انہوں نے تو اپنے بزنس کے لیے، اپنے جابز کے لیے ساری پروٹیکشنز حاصل کی ہوئی ہیں، اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی تنخواہیں، پیکیجز اور مراعات ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ کچلا ہوا طبقہ ہے وہ سارے یتیم ہیں کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی ان کی بنیادی ضروریات کا تحفظ کو یقینی نہیں بناتا، ان کی اس کی جو ضروریات کے لیے فراہمی ہے اس کا کوئی اہتمام اور بندوبست نہیں ہے۔ کوئی مرتا ہے مرے، جیتا ہے جیے، کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، حکومت کو اور سماج کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جبکہ جو اسلامی معاشرہ ہے، جو اللہ اور رسول کی حکومت ہے، اس کی اولین ترجیح یہی لوگ ہوتے ہیں، یتیم اور مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے ان کا جو چلتا ہوا کاروبار یا ان کی جو معاشی سرگرمی ہے وہ کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ رک جائے، تو اس کو دوبارہ سے چلانا اور دوبارہ سے اس کو اسٹیبلش کرنا، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے۔ اور وابن السبیل میں استعمال تو مسافر کے لیے ہوتا ہے، لیکن
یہ ان تمام لوگوں کو راہ چنتے ہوئے ایک تو طبی طور پر، لیکن جو لوگ ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ کسی چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا اپنے آپ کو اس قابل بنا رہے ہوتے ہیں، جس میں یہ وظائف وغیرہ ہو گئے، یہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں کہ وہ بھی خود ارننگ کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ ایک سفر میں جا رہے ہیں کہ وہ تاکہ آگے چل کر معاشرے کے فعال شہری بن سکیں اور سب معاشرے کی سب انسانوں کی منفعت کے لیے بہتر کردار ادا کر سکیں۔ تو اس دوران میں ان کی جو ضروریات ہیں یہ پوری کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس میں تعلیم اور رہائش اور دیگر اخراجات، کھانے پینے کے، یہ سب شامل ہیں۔ یہ جو اہل لوگ ہوتے ہیں، جو اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ وقت دے کر، زیادہ تحقیق کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، ہنر سیکھ کر وہ معاشرے کے لیے ایک بہتر اور فعال شہری بن سکیں، تو اس کی یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اہل لوگ ہوں ان کو بھرپور مواقع فراہم کرے۔ اس میں ادارے بھی ہو سکتے ہیں، تعلیمی ادارے، ٹیکنالوجی کی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تجربہ گاہیں، لیبارٹریز، یونیورسٹیز، سب اس میں شامل ہیں وابن السبیل کے لیے۔ تو آگے جو اللہ رب کریم نے جو الفاظ ہیں ان آیات کے، اگر اس ایک نقطے کو سمجھ دیا جائے تو پوری جو اللہ کے دین کی جو معیشت ہے، جو مالیاتی نظام ہے، اس کی چابی آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ پورا معاشی سٹرکچر کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ ان الفاظ کو سمجھ لیں تو۔ اللہ وحدہ شریک نے کیوں یہ فرمایا کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ جو اضافی منافع ہے، وہ جو خزائن ہیں اللہ رب کریم کے، وہ جو ذرائع پیداوار ہیں جو کہ تم نے پیدا نہیں کی، اس میں تمہاری کوئی ہنرمندی اور محنت اور کاریگری نہیں ہے، اس کو قابل استعمال لانے میں کی حد تک تمہاری کاریگری ہے، تمہاری محنت اس میں شامل ہے، تمہاری صلاحیت علم ہنر ہے، صرف اس کو استعمال نبی اللہ رب العزت نے جتنے بھی یہ خزانے، یہ تیل ہے، گیس ہے اور یہ دیگر جتنے بھی مظاہر فطرت ہیں، تو یہ انسانوں کے پیدا کردہ تو نہیں ہے، انسانوں نے تو ان کو تخلیق نہیں کیا، انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، تو اس کو اس کا اتنا ہی معاوضہ اس کی محنت کا ملے جتنا وہ اس کو استعمال کرنے کی حد تک بس، ورنہ اور اس کی جو ملکیت ہے یہ کسی کمپنی کو، کسی گروہ کو یا کسی فرد کو نہیں دی جا سکتی، ان کو صرف محنت کا معاوضہ دی جا سکتا ہے، وہ ملکیت حکومت کی ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں پر جو اللہ رب کریم نے فرمایا، یا ان کی جو آمدن ہے وہ ان مصارف پر جن کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ ذی قربا، یتامہ، مساکین اور وابن السبیل پر خرچ ہوں گی۔ تو مقصد کیا ہے اس طرح کی یہ تقسیم کا کہ وہ ذاتی ملکیت میں کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے کہ کہ لا یکون دونۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تاکہ یہ جو منافع ہے، یہ خزانے ہیں اللہ رب کریم کے، یہ نعمتیں ہیں، یہ جو وسائل ہیں، یہ اغنیاء کے درمیان میں ان کے ہاتھوں میں ہی نہ گردش کرتی رہیں۔ یہ جو ارتکاز دولت کی جو اصطلاح ہے کہ ابھی جس طرح اس باطن معاشرے میں، چاہے وہ مذہبی معاشرے ہیں، چاہے وہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں، جتنی بھی مذہب پرست ہیں یا مذہب بیزار ہیں، دونوں میں ابھی جو دولت کی تقسیم ہے وہ ارتکاز دولت ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں تقسیم، چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی ہے اور اکثریت اس سے محروم ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس کے برعکس جو نظام دیتا ہے اس میں یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں رہتی، بلکہ وہ سارے معاشرے میں تقسیم ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے ایک حسن اور اعتدال کے ساتھ۔ تو اس چیز کو حاصل کرنا ہے کہ دولت یعنی چند لوگ امیر اور رئیس اور مترفین اور قارون نہ ہوں، بلکہ وہ دولت پورے معاشرے میں گردش کر رہی ہو، سب لوگوں کی اس تک ممکن حد تک یکساں اور مساوی رسائی ہو، اس منزل کو حاصل کرنا، یہ ہے اسلامی معیشت یا وحی کی بنیاد پر جو ایک مالیاتی اور معاشی نظام ہے اس کا نصب و نین یہ ہے کہ دولت کی تقسیم عادلانہ ہو، عدل و قسط پر ہو اور مساویانہ اور منصفانہ ہو، اس کے قریب تر لے جانا، یعنی جس حد تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ وہ جو دولت کا فلو ہے، جو بہاؤ ہے،
وہ تمام لوگوں تک یکساں ہو، ان کی تمام کی بنیادی انسانی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، یہ یقینی طور ہے کہ آئیڈین تو اس میں آئیڈین کے لیے کوشش کی جاتی ہے معاشرے ایک مساوی نظام کے لیے، لیکن اس طرح جو ابھی اس باطن نظام میں چاہے وہ مذہب پرست ہیں یا مذہب بیزار ہیں، دونوں جو نظام ہیں ان میں اس چیز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کے لیے مکمل جواز کھڑا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جو ارتکاز دونوں تھے وہ یہ مذہب اور یہ جمہوریت دونوں اجازت دیتے ہیں جو مذاہب چل رہے ہیں، جبکہ جو اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ دین ہے وہ اس کی جڑ کاٹتا ہے، اس کا راستہ روکتا ہے، اور مختلف ٹولز کے ذریعے، مختلف اقدامات کے ذریعے اور مختلف حکمت عملی اور پالیسیز کے ذریعے اس چیز کا سدباب کرنے کے لیے ایک مسلسل عمل ہے اور جد و جہد ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت کا جو بہاؤ ہے وہ تمام معاشرے کے تمام لوگوں تک ہو۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو ان الفاظ کو دوبارہ سن لیجئے اور ان کو ذہن نشین کیجئے کہ لا یکون دونتاً بین الاغنیاء منکم، یعنی اگر ابھی جو نظام ہے تو اس میں تو جو لوگ سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ سرمایہ کے ذریعے مزید سرمایہ پیدا کرتے ہیں، یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ جو اسلامی نظام معیشت ہے، نظام مالیات ہے، وہ سرمایہ کے جس طرح آغاز میں جو ربا سے متعلق جو وضاحت کی گئی تھی، سود، وہ یہی تھی کہ سرمایہ کے ذریعے سرمایہ میں اضافہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسلامی مالیاتی نظام میں، اسلامی معاشی نظام میں ہر ایک کو ملے گا تو صرف محنت کا معاوضہ ملے گا، جتنی اس کی محنت ہوگی اس کے حساب سے اس کا اجر اور معاوضہ ہوگا محض سرمایہ کی بنیاد پر۔ تو ابھی جو سسٹم چل رہے ہیں پوری دنیا میں، اس میں تو یہ دونتم بین الاغنیاء منکم کا مفہوم یہی ہے کہ وہ جو غنی ہیں، جو پہلے ہی جن کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، انہی کے ہاتھوں میں دولت مزید گردش نہ کرتی رہے، یعنی اور بھی جو آمدن ہو، جو سرمایہ اس کا بڑا حصہ منافعوں کا اور پیداوار کا ان کے قبضے میں چلا جائے، تو یہ ہوگا دونتم بین الاغنیاء منکم۔ اور اللہ رب کریم نے اس کی نفی کی ہے تاکہ ایسا نہ ہو، لا یکون دونتم بین الاغنیاء منکم۔ اور جو اگنا حصہ ہے ان آیات کا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ جو تمہیں رسول علیہ السلام دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے، روک دے، تو اس سے رک جاؤ، اور اللہ کی حدود کی پاسداری کرو کہ اللہ رب العزت شدید العقاب ہے، یعنی وہ سخت بدلہ دینے والا ہے، گرفت کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے، یہ جو مذہب پرست ہیں، یہ جو مروجہ مذہب ہے جس کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے، اس کے جو پیروکار ہیں، ماننے والے، یہ جو بنیادی طور پر مشرکین ہیں، جو احادیث کو اور سنت کو اور روایات کو بھی دین قرار دیتے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ اس کو بھی دین میں شامل کرتے ہیں، شرک کے ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ اسی آیت کے حصے کو ایک دلیل اور جواز بناتے ہیں اپنے وہ جتنی بھی حدیث وغیرہ اور سنت کی کتابیں ہیں اور روایات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب کریم کا حکم ہے کہ جو رسول تم کو دے دے تو وہ لے لو، اور جس سے منع کرے تو اس سے رک جاؤ۔ تو یہ جو احادیث وغیرہ ہیں یہ رسول علیہ السلام معاذ اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، تو اسی وجہ سے ہم ان کو دین میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی اس کا معمولی جو فہم کا آدمی ہو، جو تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو وہ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اس فے کی تقسیم کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، اس کے جو کچھ اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، چونکہ وہ سپریم اتھارٹی تھے، وہ ایک سارے معاملات چلانے میں مشاورت کے بعد وہی امر طے کرتے تھے، وہی معروف کا تعین کرتے تھے، اور وہی ایک جو حکمت عملی یا فیصلہ سازی کی ساری اتھارٹی مشاورت کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو یہ قیامت تک یہی نظام رہنا ہے کہ حکومت جس کو جو وحی کی بنیاد پر جو حکومت اسٹرکچر ہوگا، وہ جس کو جو کچھ دے دے وہ اس کو قبول کر لے، اور جس چیز سے روک دے
وہ اس سے رک جائے۔ یہ اس کی مالیاتی تقسیم کے متعلق ایک اصول اور ایک پیمانہ ہمیشہ کے لیے وضع کیا گیا، اور اسی پیمانے اور اسی اصول کے مطابق محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے جو ایک نظام چلایا، اور جو آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تو یہ قیامت تک اس نظام نے چلنا ہے۔ لیکن اس آیت سے یہ جواز بنا دینا کہ جو 200-250 سال بعد آ کر جو محدثین نے احادیث کو جمع کیے اور وہ مجموعے لوگوں کو دے دیے کہ یہ بھی رسول کی طرف سے ہیں علیہ السلام کی طرف سے، تو یہ تو بنیادی طور پر جھوٹ کڑے گئے تھے کہ ان کو دین قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ ان کو پہلے دین قرار دیا گیا، پھر ان پر لوگوں نے عمل شروع کر دیا۔ تو یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ جو رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یہ اس مالیاتی تقسیم سے متعلق ہے۔ یہ اللہ رب کریم نے نہیں کہا ان آیات میں کہ جو بعد میں آ کر بخاری و مسلم اور دیگر جو حدیثیں لکھنے والے ہیں وہ جو تمہیں حدیث کی کتابیں لکھ دیں تو ان پر کو بھی دین بنا دینا۔ یہ بالکل ایک گمراہ کن تصور ہے کہ اس آیت کو ان احادیث کے لیے جواز بنانا، کہ جبکہ یہ جو بھی یہ احادیث کے پیروکار یہ مشرکین ہیں وہ اپنے شرک کے جواز کے لیے یہ ایک پونڈا انداز اختیار کرتے ہیں، ایک باطن من گھڑت ایک تعبیر اس کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کو یہ تحریف جو سمجھنے کہ یہ اس کو ہم جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا تھے احبار اور رہبان، وہ کلمات کو ان کے مقام سے یہ جو ہٹانے کا جرم کرتے تھے کہ سیاق و سباق سے ہٹا کر ابھی آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو، حالانکہ بات ہو رہی ہے مال کی تقسیم کی، مال فے کی، یعنی فے کی مد میں جو کچھ بھی اللہ رب کریم مومنین کو دے دے تو وہ اللہ کے رسول کے لیے اور یتیم اور مسکینون کے لیے ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں رہنمائی دی جا رہی ہے۔ اس کو وہ اپنے مقام اور سیاق و سباق سے ہٹا کر اس حصے کا یہ مفہوم دے دینا کہ بعد میں جو آ کر لکھ کر جمع کر کے حدیثیں دے گا تو ان حدیثوں کو دین بنا دینا، یہ بددیانتی ہے، علمی بددیانتی ہے اور دھوکہ دہی ہے، یہ ایک باطل موقف ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسی کی تقسیم کے سلسلے میں آگے اللہ رب کریم نے کہ یہ فقراء کے لیے ہے، مہاجرین میں فقراء المہاجرین، جی یعنی جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے لیے یہ جو فے کی تقسیم ہے وہ اس کے حقدار ہیں کہ ان کو اپنے گھروں میں سے اور اپنے اموال میں سے وہ چھوڑنا پڑا، یعنی ان کو گھر بار چھوڑنا پڑا، ان کی جو مال متاع تھی وہ ان کو چھوڑنا پڑے، جو مکہ سے یا دیگر علاقہ جات سے ہجرت کر کے مدینہ میں اقامت دین کے لیے، اس نظام کی تشکیل کے لیے، کہ جو اللہ کے فضل کی تلاش میں ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ ینصرون اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی نصرت کرنے والے ہیں، اولئک هم الصادقون، وہی اپنے اس عہد میں سچے ہیں جو انہوں نے اللہ کو اپنی جان اور مان بیچنے کا جو عہد کیا تھا اس کو سچ ثابت کر دکھایا انہوں نے، کہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ان کو مال املاک جو کچھ بھی چھوڑنا پڑا انہوں نے چھوڑ دیا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے دین کی نصرت کے لیے وہ مدینہ میں آ گئے، تاکہ جو اسلامک سٹیٹ ہے، جو اللہ رسول کی حکومت ہے، اس حکومت کی تشکیل دیں اور اس کی نصرت کریں، اس کا حصہ بنیں، اس کو تقویت دیں۔ وہ بھی اس فے میں وہ بھی حقدار تھے، ان تک بھی پہنچنا تھا، تاکہ یہ جو کہ لا یکون دونۃ بین الاغنیاء منکم، کہ صرف وہ دولت اغنیاء جو پہلے سے ہی جن کے پاس دولت ہے ان کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ تو یہ آج پوری دنیا میں یہی کام ہو رہا ہے کہ سرمایہ کے ذریعے جو سرمایہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے اس حکم کی صریحاً خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ وہ جو پہلے اللہ رب العزت کا جو حکم گزر چکا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم وہ جو سود ہے، جو ربا ہے، جو دولت کے ذریعے سرمایہ کے ذریعے سرمایہ میں اضافے سے نہیں روکتے ہو تو یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ اور رسول کے خلاف۔ تو یہ بھی اسی حکم کی جو اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ وہ جو تاکہ جو غنیوں کے غنی ہیں، جو پہلے ہی جن کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے، ان میں
دولت نہ گھومتی رہے، وہ ان کی دولت میں اضافہ نہ ہو، تو یہ بھی اسی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ جتنا بھی دنیا میں ابھی مالیاتی اور معاشی نظام چل رہا ہے، تو یہ جو مہاجرین تھے، یہ اللہ اور رسول کی نصرت کرنے والے، اور یہی اپنے وعدے کو اور عہد کو جو اللہ کے ساتھ انہوں نے جان اور مال بیچ کر عہد کیا تھا، اس کو سچ ثابت کر دکھانے والے تھے۔ اور دوسرے جو انصار تھے، یہ اس سے پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ دین اسلام کے لیے جو قربانیاں تھیں، جو ایثار تھا، جو اخلاص تھا، جو ہر طرح کی ایک اپنے عہد کو سچ ثابت کر دکھانے والے لوگ تھے، وہ ان کی اکثریت جو تھی وہ مہاجرین اور انصار کی تھی، جنہوں نے مہاجرین نے اپنا گھر بار چھوڑا، عزیز و اقارب، بال متاع، جو کچھ بھی چھوڑنا پڑا دین کے لیے، انہوں نے سب اذیتیں برداشت کی اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ جبکہ انصار وہ مومنین تھے رضی اللہ عنہم کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا ان اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے، ایک قربانی دینے والے اور ایک دوسرے انداز سے اپنا سب کچھ حاضر کر دینے والے، پیش کر دینے والے، ان دونوں کے جو ایک رشتہ تھا، جو باہمی الفت تھی اور جو ان کا ایثار و اخلاص تھا، اس کے ذریعے جو اسلام کے شجر طیبہ کی آبیاری ہوئی اور حفاظت ہوئی، انہی لوگوں کے ذریعے ہوئی۔ تو یہ انہی دونوں کے لیے، ایک تو مہاجرین اس میں جو ایسے لوگ تھے کہ جو سب کچھ دے چکے تھے اللہ وحدہ لا شریک کی راہ کے لیے، ان کے لیے یہ فے میں سے وہ حصہ دار تھے۔ دن فقراء المہاجرین، یعنی جو ضرورت مند تھے مہاجرین میں سے، اور جو انصار تھے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ حقدار تھے، یعنی وہ چونکہ یہ اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے کے ان سب طبقات میں جو اس وقت تھے منظر عام پر، اور اب جو ہوں گے انشاءاللہ عزیز جو ہیں، جب ان سب میں مال کی تقسیم یکساں اور حتوں نے بسا جتنی ہو سکے مساویانہ انداز سے ہوگی، تو سب کی نشو و نما یکساں طور پر ہوگی، سب کو مواقع ملیں گے، سب کی جو شخصیت کی ایک تراش خراش ہوگی، ان میں جو تخلیقی صلاحیتیں ہوں گی وہ اجاگر ہوں گی، اور ان کی جو محرومیاں ہیں، جو ان میں ایک جمود ہے، وہ ختم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور آگے انہی مومنین سے متعلق کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ جو انصار تھے تو یہ تو خود تنگی میں رہ کر بھی دوسرے مومنین کو، مومن بھائیوں کے لیے جو کچھ بھی ان کو دیا جاتا وہ پرزا و رغبت انہوں نے دے دیا، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام جس طرح بھی تقسیم کر رہے تھے، انصار اور مہاجرین کے درمیان جو اخوت اور الفت کی جو بنیاد رکھ رہے تھے، جس بندھن میں ان سب کو جوڑ رہے تھے، تو وہ بطیب خاطر اس کو قبول کرنے والے تھے جو انصار تھے۔ تو آخر میں یہ آیات انک رؤوف الرحیم اللہ رب کریم سے متعلق ہے کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ تو یہ اس بنیادی اصول کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک معاشی لحاظ سے، اب نبے نباب ان آیات کا جو آج کی نشست میں جو حصہ ان آیات کا بیان کیا گیا ہے، کہ تاکہ دولت سارے لوگوں میں تقسیم ہو، اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک یہ ہدف، یہ نصب العین، یہ جو محور و مرکز نگاہ ہے، اس کو سامنے رکھا جائے گا، تو پھر کوئی بھی مومن اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے اور اپنی ہوائے نفس اور شہوات پر خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی ضروریات اعتدال کے ساتھ پوری کرے گا۔ چاہے جتنی بھی محنت کر رہا ہے، جتنے بھی اس کے اوقات کار طویل ہیں، جتنی بھی وہ بھرپور محنت، کوشش اور توجہ سے اور اپنا سب کچھ اس صلاحیتیں وقف اور صرف کر کے وہ اکتساب رزق کر رہا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، اصلاح معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لوگوں کی منفعت کے لیے بھرپور محنت کر رہا ہے، لیکن وہ محنت ہر مومن کرے گا زیادہ سے زیادہ بھرپور انداز سے ہر شعبہ زندگی میں، لیکن وہ جو اس کا ماحصل ہے وہ اس کو اپنے تک نہیں رکھنا چاہے گا۔ جو اس کی آمدن ہوگی، جو اس کو اس کی محنت کا معاوضہ ملے گا،
تو وہ اس کو اپنے سرمایہ میں اضافہ کا ذریعہ نہیں بنائے گا بلکہ اس میں سے اپنی ضروریات اعتدال کے ساتھ پوری کرے گا، اور بقایا وہ جو دیگر اس کے مومن بھائی ہیں، جو دیگر انسان معاشرے کے ہیں، ساری نوع انسانی کے لیے وہ ابتدا کرے گا اپنے مومن بھائیوں سے، کیونکہ یہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، اور پھر دیگر ساری نوع انسانی تک وہ اس دائرہ کار کو، اس دائرہ کو پھیلائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، وعدہ کا لفظ ہے، مفہوم یہ ہے کہ شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، خرچ نہ کرو۔ وہ تمہیں ڈراتا ہے اس چیز سے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے ضرورت سے زائد تو تم تو محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، فقیر ہوگے۔ لہٰذا وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء، اور تمہیں کہتا ہے کہ تم فحشا کا لفظ فحاشی کے لیے بھی جس طرح اردو میں مستعمل ہے استعمال ہوتا ہے، لیکن فحشا کا لفظ ہر برے کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بطور اصطلاح، برا کام، اور یہ بخل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بخل چونکہ عام طور پر کسی بھی معاشرے میں یہ جو کنجوسی جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ایک دولت پر ناگ بن کر بیٹھ جانا اور کم سے کم اس میں خرچ کرنا، یہ ایک گھٹیا ذہنیت اس کو قرار دیا جاتا ہے انسانی معاشروں میں بھی، دینی حوالے سے ہٹ کر بھی۔ تو یہ جو فحش کا لفظ ہے اس بخل کے لیے، کنجوسی، بدترین کنجوسی کے جس میں آدمی کچھ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اسے مال خرچ کرنا ہی نہ پڑے، تو اس کے لیے بھی فحش کا لفظ آتا ہے۔ اور جبکہ اللہ رب کریم وعدہ کس چیز کا دیتا ہے؟ مغفرتاً، کہ وہ تمہیں بچا لے گا، تحفظ دے گا، اور اپنی طرف سے، اور فضیلت یعنی رزق میں فراوانی کا، اور واللہ واسع علیم، اللہ وسعت دینے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، علم والا ہے، صاحب علم ہے۔ اس جو آیت کو، اس کے مختلف پہلوؤں کو، اس کی معنویت پر آپ غور کریں تو یہ حقیقت آپ پر آشکارا ہو جائے گی کہ یہ جو شیطان ہے، شیطان پہلے بھی ایک الگ سے اس کا موضوع بھی ہے، یہ جو تمام لوگ جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کرتے، یہ سب شیاطین ہیں۔ شیطان جب نفس کے اندر وسوسے کی صورت میں ہوتا ہے، اس کا سافٹ ویئر حصہ، یعنی سافٹ ویئر جس کو کہتے ہیں پروگرام، وہ تو آدمی کے اندر سے منفی تخریبی سوچیں، تکبر، ہوائے نفس، شہوات اور فساد فی الارض کے جو بھی اقدام ہیں، وہ جب آدمی کے اندر سے وہ تحریک اور وہ خیال اور وہ سوچ آتی ہے تو وہ بھی شیاطین ہیں، شیاطین کا ہی عمل ہوتا ہے، شیطانی عمل ہوتا ہے۔ اور جب پھر معاشرے میں جو لوگ ان رویوں کو اپنائے ہوتے ہیں مستقل طور پر، اور وہ رویے ایک سوچ بچار ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان رویوں پر کاربند ہوتے ہیں جو شیطانی رویے ہیں، جو اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کے خلاف ہیں، جو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں، جو سرکشی میں شرک پر، منافقت پر اور یہ سارے کفر پر مبنی جو رویے ہیں، ان کو اپنانے والے شیاطین ہوتے ہیں۔ معاشرے میں ایسے تمام لوگ وہ جو ان رویوں کو اپنا رہے ہیں وہ چلتے پھرتے شیاطین ہیں۔ تو یہی شیاطین ہیں جو معاشرے میں شر اور فساد کو پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ جو ان میں مذہبی پیشوا بھی شامل ہیں، جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کے علاوہ خود ساختہ اور خود کھڑے ہوئے مذہب پر اور باطن مذہب اور نظریات پر لوگوں کو چلاتے ہیں، ان میں حکمران بھی شامل ہیں جو اپنے بنائے ہوئے قوانین کی لوگوں سے اطاعت کراتے ہیں، اور ان میں سرمایہ دار اور مترفین اور قارون بھی شامل ہیں کہ جو کہ دولت کی ظالمانہ اور غیر منصفانہ تقسیم کے ذریعے اور لوگوں کا ناجائز استحصال کرتے ہیں۔ جو طاغوت ہے وہی شیاطین ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ تم اگر خرچ کرو تو فقیر ہو جاؤ گے، تو یہ ہر وہ شخص، اس میں فرد کے اپنے نفس میں بھی جو خیال آتا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو فقیر ہو جاؤں گا،
اس میں وہ اس طرح کے خیانات بھی شامل ہیں، منفی تحریکیں، وسوسے جو تخریب کارانہ ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور بخل کے خیانات بھی شامل ہیں۔ اب یہ جو مذہبی پیشوا ہیں یا مروجہ مذہب ہے، اس میں یہ جو معمولی مقدار میں یہ جو چندے ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یا فقراء اور مساکین کو یہ جو معمولی مقدار میں یہ جو ان کو معاوضہ دیا ہے، معاوضہ نہیں بلکہ ان کو جو خیرات کے طور پر جو رقم دی جاتی ہے، یہ معمولی مقدار میں، یا وہ جس طرح یہ 2.5% زکوٰۃ رائج ہے معاشرے میں، یہ بنیادی طور پر اسی وجہ سے اتنی تھوڑی مقدار میں دی جاتی ہے، اور وہ تھوڑی مقدار کا چلن ہے، کیونکہ وہ اسی وجہ سے نہیں دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ سب دے دیں تو پھر فقیر ہو جائیں۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور دوسرے افراد معاشرے کی اصلاح کے لیے کم سے کم خرچ کرنا ہے، یہ جو 2.5% ہے، 100 میں سے 2.5 روپے دینا، اس کا 40واں حصہ دینا، یہ بنیادی طور پر یہی اسی وجہ سے اتنا تھوڑا دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ دولت اگر خرچ کر دی تو پھر فقیر ہو جائیں گے۔ یہ شیطانی سوچ ہے۔ اب یہ جو مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ یہ جو اتنا اپنی دولت کا 40واں حصہ دے 2 سال کے بعد، یہی شیاطین ہیں جو اس روش کو پروموٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ رب کریم پر جھوٹ کھڑتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم 40واں حصہ دینا نہیں ہے، 2.5% دینا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو دن رات خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ تو تنگی اور آسانی میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ تو ضرورت سے زائد کا حکم دیتا ہے۔ قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جبکہ یہ جو شیاطین کا بنایا ہوا مذہب ہے، اس میں کم سے کم تھوڑے سے تھوڑا معمولی مقدار آٹے میں نمک کے برابر وہ فی سبیل اللہ خرچ کرنی ہے، بقایا سب اپنے لیے سمیٹنا ہے جتنا بھی ہو سکے۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ شیاطین کی دی ہوئی سوچ ہے، یعنی کہ بنایا ہوا کھڑا ہوا مذہب ہے، جس میں تھوڑی سی چیز اللہ کے رضا کے لیے یا فی سبیل اللہ دی جاتی ہے، بقایا سب کچھ اس لیے روک دی جاتی ہے اپنے پاس کہ اگر میں نے یہ سب دے دیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ اور وہ آدمی بخل کرتا ہے۔ یہ جو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو 100 میں سے 2.5% دے کر 97.5% اپنے پاس جمع رکھنا اور اس میں اور بڑا اضافے کے لیے کوشش کرنا اور اگلے سال تک کے لیے اور بڑھانے کی کوشش کرنا، یہی بخل ہے اور یہی فحش ہے۔ اسی چیز کو جامع معنی و عددہ کی نفسیات سے اللہ رب کریم نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو کام، یہ جو مروجہ مذہب ہیں، سارے مذاہب چاہے یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہنود ہیں یا مسلمان ہیں، یہ سب اسی اصول کے اوپر، اسی طریقہ کار کے اوپر کاربند ہیں۔ یہ شیاطین کی جو ترغیب ہے، جو شیطانی وسوسے ہیں، وہ یہی ہیں کہ تھوڑا سا خرچ کرو، زیادہ زیادہ روک کر رکھو، بخل کرو، بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کا جو نازل کردہ دین ہے، جو وحی ہے، اس میں جو احکام ہے، اللہ رب کریم کا حکم ہے، وہ اس سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ، اللہ رب کریم تو تمہیں اس سے فقر سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی ایک شیطان یہ خوف پیدا کرتا ہے کہ بس 2.5% دو، اگر زیادہ دیا 2.5% سے تمہارا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا، اگر زیادہ دو گے تو پھر فقیر ہو جاؤ گے۔ اور تم اس کو روکو، بخل کرو، فحش، یہ برا عمل ہے، یعنی کنجوسی کرو۔ شیطان یہ کہتا ہے، جبکہ وہ آپ خود دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی عمراء ہوتے ہیں ان کی اکثریت، یہ مترفین، یہ قارون، یہ ایلیٹ کلاس، سرمایہ دار، زرپرست، یہ اپنی عیاشیوں پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، من مرضیاں کرتے ہیں، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، قیمتی سے قیمتی مکانات اور دیگر جو ان کی ضروریات زندگی ہیں، آسائشیں، راحتیں، ان پر کبھی بھی یہ 2.5% خرچ نہیں کریں گے، ان پر تو 100% خرچ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ اپنی ہوائے نفس کے لیے، اپنی شہوات کے لیے وہ زیادہ زیادہ خرچ کرتے ہیں،
اور جو اللہ رب کریم کے دین کے لیے فی سبیل اللہ نوع انسانی کی منفعت کے لیے وہ 2.5% سے نہیں بڑھنا چاہتے، تو یہی ایک شیطانیت ہے اور یہی شیطانی مالیاتی نظام ہے۔ تو جو اللہ رب کریم کا نظام ہے، اللہ رب کریم کا جو حکم ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں اپنی جو ضروریات ہیں، مومن میں تو شہوات اور ہوائے نفس ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ تو ان سے ہر ممکنہ حد تک ان سے اجتناب کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن وہ اپنی جو ضروریات ہیں اس میں بھی وہ بخل بھی نہیں کرتا اور اسراف و تبذیر بھی نہیں کرتا۔ اس نے اعتدال کے ساتھ محض اپنی ضروریات پوری کرنی ہے۔ خواہشات کے پیچھے تو مومن بھاگ ہی نہیں سکتا، ضروریات پر وہ اعتدال سے خرچ کرتا ہے اور پھر جو باقی سب کچھ ہوتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب کریم اس سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ اس کو فقر سے بچائے گا مغفرتاً۔ وہ جو شیاطین ہیں وہ فقر کا ڈراتے ہیں فقر سے، کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو تمہاری جی فقیر ہو جاؤ گے، جبکہ ذاتی خواہشات پر تو وہ بے پناہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام جو مترفین ہیں، جو قارون ہیں، سرمایہ دار ہیں، زرپرست ہیں، وہ تو 2.5% تو خرچ نہیں کرتے ذاتی خواہشات پر، ہوائے نفس پر، وہ تو 50%، 100% سب کا سب اس پر اڑانا ہو تو اڑا دیتے ہیں۔ تو جب کہ اللہ رب کریم مومنین کو یہ رہنمائی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت تم خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ رب کریم تمہیں فقر سے بچائے گا مغفرتاً، وہ تحفظ فراہم کرے گا کہ تم فقیر نہیں ہوگے۔ اگر تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو تو دن رات خرچ کرو، ضرورت سے زائد خرچ کرو اور کھلے دن سے خرچ کرو، تنگی اور آسانی میں خرچ کرو، اللہ رب کریم کو قرض حسنہ دو، طعام مسکین کا اہتمام کرو، نظر دو، صدقات دو، انفاق اور عفو اور ایثار کی روش اپناؤ، تم فقیر نہیں ہوگے۔ یہ اللہ رب کریم کا وعدہ ہے۔ اب ہر فرد پر یہ در اور مغفرتاً منہ و فضلاً، اور تمہیں فضیلت دے گا، یعنی تم خرچ کرو گے اور وہ تمہاری جو مال دولت ہے، وہ جو تمہیں وسائل اور نعمتیں عطا کرے گا وہ اور بڑھا دے گا، کیونکہ سب خزانے اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں۔ پھر جب وہ اور نعمتیں دے گا تو وہ یقیناً مومنین ان کو بھی وہ اپنی ہوائے نفس اور شہوات کے لیے نہیں استعمال کریں گے، وہ جتنی بھی نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک ان کو بڑھا دے، مومنین اعتدال کے ساتھ صرف اپنی ضروریات پوری کریں گے، بخل نہیں کریں گے، اور اسراف و تبذیر تو مومن کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھاٹ باٹ کے لیے اور یہ تفاخر کے لیے اور یہ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے اور یہ کرو فر اور لوگوں کو دکھانا اور ضائع کرنا اللہ رب کریم کی نعمتوں کو اور وسائل رزق کو، مومن تو ایسا کبھی بھی کر ہی نہیں سکتا۔ بفضلاً، یعنی اللہ تمہیں وہ اور مال اور نعمتوں میں اور وسائل رزق میں اور اضافہ کرے گا تمہارا، یعنی تم محتاج نہیں ہو سکتے، وہ تم فقیر نہیں ہو سکتے، اللہ رب کریم تمہیں ایسے بچائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب کریم وسعت دینے والا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو آج کی اس نشست کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 288 پر مکمل کرتے ہیں، اور پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز اس سے آگے بڑھیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔